السلام علیکم۔ خالد پرویز روشنی کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی کچھ کردار کے متعلق، اور ہم نے بات کی تھی کہ کردار ایک بہت ہی قیمتی، ایک انمول، ایک کہنا چاہیے کہ ایک تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے اچھی باتیں۔ اب یہ جس کے دل میں ڈالی جا رہی ہیں اچھی باتیں، اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ ان کو کس حد تک سمجھتا ہے، کس حد تک ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کتنا آگے ان کو لے کے جاتا ہے۔ تو کردار ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہم سے وابستہ ہیں ان کے لیے ایک روشنی کا باعث بن سکتا ہے، ان کے لیے ایک خوشبو کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ ان کے سفر، ان کے راستے کی رکاوٹوں، اس میں سے ان کے گزرنے کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، ہر انسان کے لیے، کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہمارا کردار کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگوں کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے دوسرے لوگ کسی مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایک معمولی سے 5 منٹ کی بات ہو، 5 منٹ کی مشکل ہو، تھوڑی سی دیر کی بات ہو، یا کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہمارا جو دین ہے وہ ہماری بڑی مدد کرتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اخلاق حسنہ جو ہے، اچھے اخلاق انسان کے، وہ بڑی معنی رکھتے ہیں، وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخلاق اچھے سے اچھے کریں، بہتر سے بہتر کریں۔ اب یہ اخلاق ہیں کیا؟ اخلاق مجموعہ ہے بہت ساری صفات کا۔ اس میں اگر ہم آغاز کریں ایک واقعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، آپ کی حیات مبارکہ میں ہوا تھا۔ تو ایک آدمی کوئی آیا، وہ کہنے لگا میرے اندر بڑے مسئلے ہیں، مجھے بہت پرابلمس ہیں، قسم کی اس نے اپنے اندر کی جو شارٹ کمنگس تھیں ان کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسے یہ کہا کہ ایسا تم جھوٹ مت بولا کرو۔ وہ آدمی اس بات پہ جت گیا کہ ٹھیک ہے، اب کچھ بھی ہو جائے مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ اس کے لیے تو ایک اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے تو مشکل ہو گیا۔ بھائی وہ سودا تول کے کسی کو دے رہا ہے یا کسی کو سودا بیچ رہا ہے، وہ اب اس کے لیے لازمی ہو گیا کہ وہ بتائے کہ بھئی اس سودے میں کیا پرابلم ہے، اس مال میں کیا خرابی ہے۔ وہ چھپا نہیں سکتا، وہ کم نہیں تول سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں میرا مال تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسا وہ کہے گا تو وہ جھوٹ بولے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں پھل جو بیچ رہا ہوں یہ پھل بہت میٹھا ہے، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ تو وہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک ہدایت تھی، اس سے اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ جھوٹ سے سچ کی راہ پہ آ گیا، اور پھر سچ کی راہ پہ کوئی انسان آ جائے تو اس کے لیے جو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس انسان کو اور اس کے تمام اس انسان سے منسلک لوگوں کی جس طرح زندگیوں کو متاثر کرتی ہیں، وہ ایک بڑی ہی اعلیٰ قسم کی ایک چیز ہے۔ تو کوئی بھی انسان جس کا کہ فیصلہ یہ ہوگا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کسی معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز میں دھوکہ نہیں دے سکتا، خرید و فروخت کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا، معاملات کے معاملے میں دھوکہ نہیں دے سکتا، پسند ناپسند کے بارے میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک حدیث ہے
اور حکم ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو اب اگر ایک آدمی جس کا کہ وتیرہ ہو سچ بولنا، وہی کیسے کرے گا کہ اپنے بھائی کے لیے یا کسی ایسے کے لیے جو کہ جس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی سے مراد ظاہر ہے دینی بھائی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بلڈ ریلیشن ہو، تو کیسے یہ ممکن ہے ایک آدمی کے لیے کہ وہ کسی اور کے لیے، اچھا دینی بھی کے ساتھ ساتھ اس میں انسانی بھی تعلق بھی اپنی جگہ پہ شامل ہے اس کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خالی مسلمانوں کے ساتھ یہ کریں گے کہ مسلمانوں کو تو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ مسلمانوں سے تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں یا غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، کسی مذہب کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کو آپ دھوکہ دیں گے، یہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے کردار کا ایک پختہ ایک عنصر ہے، پختہ عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، تو لہٰذا وہ اس پہ منحصر نہیں ہے کہ آپ اپنے ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کا آپ کا ان کا دین ایک ہے، یا کسی اور کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ اس سے بیسک کریکٹر۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی سچ بولنا، اور سچ بولنے کے ساتھ ساتھ خود سے خود یہ ہو جائے گا اگر ہم نے سچ کو اچھی طرح سمجھا کہ اس میں دھوکہ بھی ہر قسم کا شامل ہو گیا، کہ کوئی آپ دھوکہ نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے وہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے۔ میں آج ایک بڑے اچھے کردار کا انسان نظر آ رہا ہوں کسی سے ملتے ہوئے، اس لیے کہ میری کوئی گوٹ اٹکی ہوئی ہے، میرا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، تو میں اس کے آگے پیچھے جا رہا ہوں، اس کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہوں، اس کی عزت کر رہا ہوں، یہ سب کچھ کر رہا ہوں ایک خاص مقصد کے تحت۔ میرا وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر وہ کہاں اور میں کہاں، میں اس کے سے میرے تیور بدل جائیں گے اس کے، ٹھیک ہے۔ جب وراثت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بہنوں کے ساتھ بڑا بہت محبت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کیا بات ہے تمہاری، اور تم اتنی اچھی ہو اور ایسی ہو اور ویسی ہو، اور اس کا بیک گراؤنڈ جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح بہلا پھسلا کے بہنوں کو ان کے حصوں سے محروم کر دیا جائے، منوا لیا جائے کہ ہاں بھائی اس کے بغیر ہی ہمارا کام چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی چیز کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بات خلوص کی ہو رہی ہے، بنیادی تقاضوں کی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے عزت کا معاملہ ہے، اگر ہم کسی آدمی کے ساتھ عزت سے پیش آ رہے ہیں کسی اس کی وجہ سے، کسی اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر ہم عزت سے پیش آ رہے ہیں اس لیے کہ وہ عزت کا مستحق ہے، اور کون ہوتا ہے عزت کا مستحق؟ ہر انسان، اس میں کوئی اس بات کی وہ چیز نہیں کہ ہاں جناب وہ اس کے پاس روپیہ پیسہ کتنا ہوگا، اس کی تعلیم کیا ہوگی، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اللہ کے پاس جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ تقوی کا ہے، تو ہمیں اپنا بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم بھی تقوی کی طرف راغب ہوں، اللہ کے احکامات کے ماننے والے بنیں، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں، اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ہماری جو روشنی پھوٹے گی اس کا یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جو ہم خوشبو کا ایک سفر شروع کریں گے اس کا لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خیال رکھیے گا، اس پہ مزید بات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔